أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. میرے ساتھ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت طا اور را موٹا اور یہاں پر اخفا، ناک میں آواز کو چھپانے کو اخفا کہتے ہیں. اخفا. اذا السماء انفطرت وَإِذَا میں ذال کو سافٹ پڑھنا ہے. کواکب یہاں پھر نون ساکن آ گیا، نون ساکن پر اخفا کرتے ہیں اور ثا اس میں سیٹی نہیں ہوگی، را کو موٹا پڑھیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ میں ذال پھر سافٹ پڑھیں گے، بحارو کی ہا کا خیال کریں، را کو موٹا پڑھیں گے اور فجرت میں را کو موٹا پڑھیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ میں قاف کو موٹا پڑھنا ہے، را کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور بعثرت میں عین کو حلق کے وسط سے ادا کرنا ہے اور را کو موٹا پڑھنا ہے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ نہیں، سیٹی کس نے ماری ہے؟ سیٹی نہیں ہے اس میں. بُعْثِرَتْ علمت میں عین کو زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھائیں وسط حلق سے. علمت اور آگے نفس میم کے اوپر شد ہے تو میم اور نون کے اوپر جب شد ہو تو غنہ ہوتا ہے. قدمت میں قا کو موٹا کرنا ہے، وَأَخَّرَتْ میں را خا اور را کو موٹا کریں گے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ یا ایہا الانسان میں یا کو اس میں مد ہے لمبا کریں گے اور ہا کو حلق کے آخری حصے سے اور انسان میں اخفا ہے. ما غرک میں غین اور را موٹا ہے. کا چھوٹا ہے باریک پڑھیں گے اور بربک اور اس میں را کو موٹا پڑھیں گے. کا بھی چھوٹا ہے. الکریم اور را اس میں باریک ہے. یا ایہا الانسان ما غرك بربك الكريم
الذی میں یا ساکن ہے زیر کے بعد، اس کو ایک الف لمبا کریں گے. خلق، یہاں آپ کا امتحان ہے، دونوں قافوں کو آپ نے الگ الگ سے، قاف کو موٹا اور کا باریک ہے. خلق فسواک، کا. اور فعدل، عین کو ادا کرنا ہے، اور فعدلک. الذي خلقك فسواك فعدلك. فی میں چھوٹی مد ہے، لمبا کریں گے اس کو. ای صورت میں صاد کو موٹا، را کو موٹا، اور میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے. شا پر بڑی مد ہے، لمبا کریں گے اس کو. رکبک میں را کو موٹا پڑھیں گے. فی ای صورت ما شاء رکبک. کلا میں الف کو لمبا کریں گے. بل تکذبون میں زال کو سافٹلی، بو کو لمبا کریں گے، نہ کو لمبا نہیں کرنا. بالدین، کلا بل تکذبون بالدین. بعض نے پڑھا ہے تکذبون. یہ جو زی کی بزنگ ساؤنڈ ہے نا، یہ زا ہے، زا کی ساؤنڈ ہے، را زا. یہ زال ہے، اس میں ساؤنڈ نہیں ہے. تکذبون، تکذبون بالدین. آگے ہوا ان میں نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے. علیکم کو زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھائیں. علیکم لحافظین میں لام کو لمبا نہیں کرنا. لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، تو یہ لا ہے، اس کا معنی یقیناً. ہا کی آواز کو آپ نے نکالنا ہے اور ضا کو موٹا کریں گے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. ترجمہ، اذا کا معنی ہوتا ہے جب، السماء آسمان، انفطرت جب پھٹ جائیں گے، جب آسمان پھٹ جائیں گے. وَإِذَا، اذا کا معنی ہوتا ہے جب، الکواکب ستارے، ٹھیک ہے، اور انتثرت جھڑ جائیں گے، جب ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا اس کا معنی ہے جب، البحار سمندر، بحر سمندر کہتے ہیں، اور بحار اس کی جمع آ رہی، جب سمندر، اور فجرت ابال دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، ابل پڑیں گے، ابال دیے جائیں گے، مجھول ہے، جب سمندر ابال دیے جائیں گے. اللہ اکبر. کبھی آپ سمندر پہ جا کے دیکھیں تو بڑی خوفناک اس کی ساؤنڈز ہوتی ہیں، لہریں ہوتی ہیں، بڑی اونچی اونچی لہریں، دور سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ پہاڑ آ رہا ہے. تو پہاڑ ہے لیکن وہ ایسا ایسا بیٹھتے بیٹھتے آپ کے پاس. تو وہ یعنی خوفناک پانی کا سیلاب کا آنا، بہت بڑا لمبا چوڑا سیلاب ہو تو وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. یعنی میں نے اپنی زندگی میں ایک بار سیلاب دیکھا ہے. یعنی دریائے ستلج جب کبھی بہتا تھا تو جب اس کا سیلاب آتا تھا تو تا حد نگاہ پانی تھا، تا حد نگاہ پانی. اور بہت ہی خوف تھا کہ یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ جہاں کھڑے ہیں اس کے نیچے سے پانی نے وہ کرید لیا ہو اور جس پر آپ کھڑے ہیں یہ بھی اندر چلا جائے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی یہ بھی خوف ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یکدم پیچھے سے پانی اتنا ہی زیادہ آ جائے کہ وہ آپ جتنا بھی بھاگ لیں تو آپ کو وہ آگے سے کنٹرول کر کے تو وہ پھر آپ کے اندر بہا کر لے جائے. تو وہ خوفناک ہے. تو جب سمندر ہی ابل پڑیں گے ہر طرف سے تو پھر کیا بنے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ، اور جب قبور، قبر کی جمع ہے قبور، قبریں، بُعْثِرَات کھول دی جائیں گی، اکھاڑ دی جائیں گی. تو قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، مختصر چند چیزوں کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے جیسے ہم توجہ دلانے کے لیے 2 3 4 چیزوں کا جب نام لیتے ہیں تو ایک طرح کی وہ کھڑکی کھل گئی، یعنی وہ ایک سوچ ادھر چلی گئی. قیامت کے چند مناظر کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے سوچ ادھر جو ہے مبذول کروا دی. اور یہ کروانے کے بعد اگلا جو میسج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس وقت عالمت
یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو. جیسے قرآن کے اندر سارے ہی علوم موجود ہیں. کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو اس کو نا پہلے وہاں تک لے کر جائیں. مائنڈ سیٹ پہلے نا اس کا مائنڈ چلا کے اس کو لے کر جائیں. سمجھ لیں کہ کوئی چیز آپ نے کسی جگہ پر رکھنی ہے, اس کے اندر آپ نے کوئی چیز رکھنی ہے, تو ڈائریکٹ سے آپ ایسے تو نہیں ٹھونس دیتے. پہلے آپ لاک کھولیں گے, پھر اس کو کھولیں گے, پھر چیز کو آگے پیچھے کریں گے, جہاں چیز رکھنی ہے اپنے وہاں رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر مثلا کسی کو سمجھانا ہے, کسی کا مطلب برین ہی سمجھانا ہے, تو یا کسی کا فریکچر سمجھانا ہے, کسی کا فریکچر ہوا اللہ نہ کرے, تو اس کا آپ آتے ہی سبق پڑھانا شروع کر دیں تو وہ نہیں سمجھ آئے گا. اس کی بجائے آپ اس سے پہلے پوچھیں کہ آپ نے کبھی ایکسیڈنٹ دیکھا ہے, اللہ نہ کرے, اللہ معاف کرے, آپ نے کبھی ایکسیڈنٹ دیکھا ہے, اور آپ نے کبھی کسی کی ہڈی ٹوٹی یا سر پھٹا دیکھا ہے, اور سر پھٹے میں پھر وہ کس طرح سے اس کے اوپر لیئرز ہوتی ہیں وہ دیکھا ہے آپ نے, کبھی برین آپ نے دیکھا ہے. اچھا, پھر یہاں پر آپ لے گئے نا, اس کا مائنڈ آپ یہاں تک لے گئے, اب اس کو آپ سمجھا دیں کہ برین کی فلان جگہ پر یہ چیز ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو سمجھا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی جو بات سمجھانی ہے وہ قیامت کا, حاشر کا جو حساب کتاب وہ سمجھانا ہے, تو اللہ تعالیٰ پہلے قیامت کا منظر بتا رہے ہیں. 2-4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے برین موجود پائے. بالکل اللہ تعالیٰ پہلے لے گئے وہاں پر کہ جب آسمان پھٹ جائے گا, اور جب ستارے جھڑ جائیں گے, اور جب سمندر ابال دیے جائیں گے, اور جب قبریں کھود دی جائیں گی, تو معلوم ہو گیا نا وہاں اللہ تعالیٰ لے گئے. عالمت پھر جان لے گا, نفس ہر جان جان لے گی, ما قدمت جو اس نے آگے بھیجا, وما اخرت اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. پہلے اللہ تعالیٰ دیکھیں وہ قیامت میں لے گئے, قیامت کے بعد اس حساب کتاب میں اللہ پاک لے گئے, اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر اس وقت انسان جان لے گا کہ جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. یا ایھا الانسان, اے انسان. دیکھیں اب ساری بات کو تو آخرت کا اللہ تعالیٰ نے انگیخت کیا ہے, اور اس کو بتایا ہے, تو وہ بتا کر اس کی تیاری کے متعلق کہا ہے یا ایھا الانسان, اے انسان. پھر ما غرک, کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے, ما کس چیز نے غرہ دھوکے میں ڈالا کا تجھے, بربک الکریم, تیرے رب کریم کے بارے میں, تیرا رب جو بڑا کریم ہے. کیا ہاں کس چیز نے, ماں کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے, ماں کا معنی جو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ماں کا معنی کیا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ما غرہ کا کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے, بربک الکریم, تیرے رب کریم کے بارے میں. کتنا پیارا لفظ ہے رب کریم, تیرے رب کریم کے جو تیرا اوپر بڑا کرم والا ہے, بڑا اللہ پاک بڑی رحمت والا ہے, سخی ہے, جس نے تیرے اوپر اتنا سخاوت کی ہے کہ تیرے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے انبار لگا دی جس کو تو شمار بھی نہیں کر سکتا. تو اس کے متعلق تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. اور آگے مزید کہا الذی خلقک, اس کی کرم دیکھیں اس کا کہ اس نے تجھے پیدا کیا. الذی کہ جس نے, خلق پیدا کیا, کا تجھے, یہ اس کا کرم ہے, کریم ہونا ہے. فسواک اور تجھے برابر کیا. سبحان اللہ. جناب یہ ناک اتنا موٹا ہو جاتا تو کیا بنتا, جناب یہ کان اگر وہ دوسرے جانوروں کی طرح ہو جاتا تو اللہ معاف, وہ کیا ہوتا. ٹھیک, اور کئیوں کا اللہ پاک نے انسانوں میں کچھ کیا بھی ہوتا ہے, دکھا بھی دیتا ہے. اللہ پاک ان کو ان کے صبر کا اجر دیں گے, لیکن انسانوں کے لیے یہ ہے کہ یہ دیکھو اس کی آنکھیں نہیں ہیں, دیکھو اس کا سنتا نہیں ہے, دیکھو اس کا ٹانگ نہیں ہے, جس کا تیرا بھی یہ ہو سکتا تھا, تو تیرے پاس ہے تو تو اللہ کی ناشکری اور اللہ کے انکار تو نہ کر, اللہ کی حدوں کو تو نہ توڑ. اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے, ان کو اس کا بہت اجر ملے گا آخرت میں, جن کا ہے اگر وہ صبر کریں گے اس کے اوپر. الذی کہ جس نے خلقک تجھے پیدا کیا, فسواک اس نے تجھے برابر کیا, فعدلک اور اس نے برابر جوڑا, فی ای صورت پھر جس صورت میں چاہا, ما شاء جو اس نے چاہا. دیکھیں نا یہاں جو کا من ہے, جو آگے, ما جو شاء اس نے چاہا, رکبکا اور اس نے تجھے جوڑ دیا. کلا ہرگز نہیں, بل تکذبون بالدین بلکہ تم جھٹلاتے ہو قیامت کے دن کو. کلا بل ہرگز نہیں, بل بلکہ تکذبون تم جھٹلاتے ہو, بالدین قیامت کو. اور وَإِنَّ اور بے شک, علیکم تمہارے اوپر, لحافظین یقیناً نگہبان ہے. لحافظین یقیناً کس کا معنی ہے,
تو بعض کو لا حافظین پڑھیں گے نا تو لا کا مطلب نہیں، یعنی نگہبان نہیں ہے. تو کتنا ضروری ہے تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا. تو اس وجہ سے کسی زبر کو لمبا کرنے سے وہ تثنیہ میں بھی چلا جاتا ہے. زبر کو لمبا نہیں کرنا چاہیے. زیر کو لمبا کرنے سے وہ بن جاتا ہے میرا، اور پیش کو لمبا کرنے سے وہ یعنی واحد سے جمع بن جاتا ہے. تو لمبا نہیں کرنا ہوتا کسی کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، اور بے شک تمہارے اوپر، لحافظین، یقیناً نگہبان ہیں. کرامن، اور نگہبان آگے بتا دیا کون سے ہیں. کرامن، کرامن کہ وہ عزت والے ہیں. کاتبین، لکھنے والے، بڑے با عزت لکھنے والے موجود ہیں. یعلمون، وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ نگہبان ہیں، لکھنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. اس کا یقین پیدا کریں، اس کا یقین پیدا کریں، میں بھی اور آپ بھی. اگر ہمیں یہ یقین پیدا ہو جائے اور یہ یاد ہی رہے کہ میرے ساتھ لکھنے والے ہیں اور وہ جان رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں، انسان گناہ سے رک جائے گا. کہ دیکھو نا، انسان کی فطرت ہے کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کو چھپ کے کرتا ہے. وہ لیول ہے، بے شرم ہونے کے لیول ہے کسی کے، بے حیا ہونے کے لیول ہے کہ کوئی اتنا ہی بے حیا ہو جائے اس کو کسی کی کوئی شرم نہ ہو جائے، کسی کی کوئی شرم نہ رہ جائے. لیکن پھر بھی کسی لیول، آپ کہتے ہیں نا انگریز بہت بے حیا ہیں، وہ بے حیائی سے، لیکن پھر بھی ان کا بھی ایک لیول ہے کسی جگہ پر کہ وہ بھی کسی لیول پر جا کے چھپنا چاہتے ہیں. تو خیر برحال، تو انسان کی فطرت ہے کہ انسان چھپتا ہے گناہ میں. تو انسان جب یہ سوچ لے کہ اس کے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ جان رہے ہیں، ان سے تو حیا کرو. اور پھر اس سے اگلی بات سوچ لے انسان کہ میں اپنے رب کی نظر سے تو نہیں چھپا ہوا، وہ خبیر، بصیر، علیم ہے. تو پھر انسان گناہ سے بچا. تو یہ یقین پیدا ہوگا قرآن پڑھنے سے، یقین پیدا ہوگا قرآن کو مزید مزید پڑھنے سے. پھر یقین پیدا ہوگا تو پھر سب رحمت کے دروازے کھل جائیں گے.